ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکہ میں باہر سے آئے ہوئے ایک بستی سے چند لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا کہ اگر ہم آپ کے علاقے میں آتے ہیں تو آپ اپنے مال، اپنی جانیں، اپنے گھر، اپنی پراپرٹیز اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو تاریخ اسلام نے انصار کا لقب دیا ہے. ان کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے کا خزرج. ان دونوں قبیلوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے مدینے کے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اس کے لیے ایک تخت تیار کیا اور عہد کیا کہ ہم مرتے دم تک اس کی اطاعت کریں گے، حتیٰ کہ اس کے لیے ایک تاج بھی تیار کروا لیا گیا. لیکن انہی دنوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے اور عبداللہ بن ابی کا بادشاہ بننے کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا. اور بعد میں یہی شخص آگے چل کر منافقین کا سردار کہلایا اور اللہ رب العالمین نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس نے بڑی جگہوں پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تک کرنے کی سازش کی. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، یہ عین جنگ کے موقع پر 300 بندے لے کر سائیڈ پر ہو گئے. غزوہ احزاب کے موقع پر اسی عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کو پروموٹ کیا اور کہا کہ مسلمانوں پر اندر سے حملہ کر دو. بہرحال قصہ مختصر کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو دنیا کے لیے عبرت بنایا اور منافقین میں صرف ایک اسی کا نام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے واضح کیا. ایک دوسرا واقعہ تاریخ کے دھاروں میں ہمیں نظر آتا ہے. منصور بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار تھا. دن کو روزہ رکھتا، رات کو اللہ کی بندگی کرتا. مجھے پتہ لگا کہ وہ بیمار ہے. میں اس کے پاس گیا تو اس کی کیفیت مجھے یوں محسوس ہوئی کہ یہ ابھی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. میں نے اسے کہا کہ اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کہو. تو وہ کہنے لگا کہ منصور، اللہ کی قسم میں اپنی زبان سے یہ کلمہ نہیں بول سکتا. اس کلمے اور میرے درمیان ایک بڑی رکاوٹ آ گئی.
میں یہ کلمہ نہیں بول سکتا۔ منصور کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہوں، لوگ مجھے تہجد گزار سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، لیکن میں جب لوگوں سے اوجھل ہوتا ہوں تو پردے گرا کر خوب شراب پیتا ہوں، میں اللہ کے ہر حرام کردہ کام کا ارتکاب کرتا ہوں، لوگوں کے درمیان میں نیک ہی ہوں۔ کہتا ہے کہ زندگی کا ایک لمبا عرصہ میں نے اسی طرح سے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کر گزارا، حتیٰ کہ میں بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار ہوا کہ میری زندگی کی کوئی امید باقی نہیں تھی، اور مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے گناہوں کا وبال میرے اوپر پڑا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآن لے کر آؤ، وہ قرآن لے کر آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ اے اللہ جو اس قرآن کو نازل کرنے والا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے شفا دے دے۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے شفا دے دی، جیسے ہی مجھے شفا ملی میں نے پھر پرانے کام شروع کر دیے، میں اپنی سابقہ زندگی پر پھر چل پڑا۔ اللہ نے ایک وقت تک مہلت دیے رکھی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا میں پھر بیمار ہو گیا۔ میں نے دوسری مرتبہ بھی یہی دھوکہ کیا، قرآن منگوایا، قسم اٹھائی، اللہ سے وعدہ کیا، اور پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ اب میں پھر اپنے گناہوں کے اوپر مصر تھا، گناہ کیے جا رہا تھا کہ اب میں یہ تیسری مرتبہ بیمار ہو چکا ہوں۔ میں نے پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآن لے کر آؤ۔ کہتا ہے اللہ کی قسم وہ قرآن لے کر آئی، میں نے اسے کھولا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، میں کسی لفظ کو دیکھ ہی نہ سکا، اور میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے زمین و آسمان کے خالق میری تکلیفیں دور کر دے۔ کہتا ہے میرے دل سے آواز آئی تتوب عن الذنوب اذا مرضت، جب تو بیمار ہوتا ہے تب تو توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وَتَرْجِعُ لِلذُّنُوبِ اذا بَرِئَتَ، اور جب ہم تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیری بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں تو پھر سے اپنی پرانی جگہ پر چل پڑتا ہے۔ کتنے اوقات میں، کتنی زندگی کے رستوں کے اوپر تیرے رب نے تجھے شفا دی اور تیرے ساتھ وہ رہا، اور تو ہمیشہ اسے دھوکہ دیتا رہا، تیرے لیے اب کچھ بھی نہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ موت ایک دھوکہ ہے، موت آنی نہیں۔ منصور کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی، میں اٹھ کر ابھی اس کے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا، پیچھے سے وہ فوت ہو گیا۔ میرا بھائی میں کوئی یہ بات بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا کہ انسان کو خاتمہ بالخیر کرنا چاہیے، اس پر ہم پہلے کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی اور یہ شخص جو زبان سے کلمہ نہیں کہہ پایا، ان کی پوری زندگی کا ایک واحد جرم ہے، اور آپ زندگی کی باقی جتنی اقوام ہیں، جتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، ان سب کا ایک واحد جرم ہے جن کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے، اور ان کا وہ جرم ہے غفلت۔ اللہ نے جو چیز دی ہے اس سے غافل رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دیے ہے، قرآن سے غفلت ہے۔ اللہ نے نبی کی سنت دی ہے، نبی سے اتنی بے وفائی ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے رسول کی زندگی کا ہی نہیں پتہ۔ اور کیفیت حالت ہماری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اگر بات کی جائے، مکہ میں آپ کتنے سال رہے، کن کن سالوں میں آپ کے کون کون سے معاملات ہوئے، پھر مدینہ میں کیسے آئے، غزوات کی ترتیب کیا ہے، آپ کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں، ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی قسم ہم ان چیزوں سے غفلت کی وجہ سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ غفلت اللہ کی قسم ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گی۔ پلٹ آئیے، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور یا باغی الشر اقصر، گناہ کرنے والے اب رک جا، اب تو رک جا۔ زندگی کی کتنی بہاریں اپنی مرضی سے گزار لی، اب اپنی زندگی کی خزاں کو بہار میں بدلنے کا وقت ہے، اپنے رب کی رحمت کی طرف آ۔ غفلت انسان کے پاس کیوں آتی؟
اس کی سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے. اور اللہ کی قسم یہ دنیا کی محبت اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی کو بری چیز ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے لیے دو چیزوں کو بڑا ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بڑی خیر والی ہے. اپنے لیے بڑا ناپسند کرتا ہے لیکن اس کے حق میں بڑی خیر والی ہے. انسان کو ناپسند ہے کہ اس کی عمر چھوٹی ہو، بڑا ناپسند ہے اس کو، لیکن اس کو نہیں پتا کہ جتنی اس کی عمر چھوٹی ہوگی اتنا حساب بھی کم ہی ہوگا. اور اس کو بڑا ناپسند ہے کہ میرے پاس مال تھوڑا ہو، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو. یہ کہتا ہے میرے پاس ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں. یقول اہلکت مالا لبدا، یہ کہتا ہے میرے پاس ڈھیروں مال ہو اور پھر میں عیاشیاں کرتا پھروں. حالانکہ اس کے پاس جتنا تھوڑا مال ہوگا اتنا ہی زیادہ کم اس کا حساب ہوگا. الہاکم التکاثر، کثرت کے لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. انسان غفلت کا شکار ہوا دنیا کی محبت میں آ کے، اور اتنا دنیا کی محبت میں ڈوبا کہ اللہ کی قسم ہم دنیا کی ایک ایک بات سے باخبر ہوتے ہیں اور بے خبر ہیں تو ہم دین سے بے خبر ہیں. ہمیں نہیں پتہ. آج ایسا وقت اللہ کی قسم دیکھنے میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے، جو صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی تربیت توحید کے اوپر کی ہوئی تھی، ہمیں صرف نام کے مسلمان نظر آتے ہیں جن کو توحید کا نہیں پتہ، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا نہیں پتہ. لا الہ الا اللہ کے تقاضے، اسلام آپ سے کیا طلب کرتا ہے، اسلام آپ پر کیا پابندی لگاتا ہے، ہم نے ان چیزوں کو جانا ہی نہیں. اور ہوا کیا کہ ہم آخرت سے غافل ہو گئے. دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے وہ ہے کھیل تماشے، انسان کی اپنی مصروفیت. اور اس میں جو قصور ہے، جتنا اولاد کا ہے اتنا ہی والدین کا ہے. ہمارے معاشرے کو ایک سبق دیا گیا ہے، بچہ رو رہا ہے اس کو موبائل پکڑا، وہ رو رہا ہے اس کو گیم لگا کر دے. صحابہ کرام کی، ہمارے اسلاف کی جو بیویاں تھیں، جب ان کے خاوند کام کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے وہ کہا کرتی تھی اللہ سے ڈرنا، حرام کما کرنا نہ. ہم بھوک پر صبر کر لیں گی، گزارا کر لیں گی، لیکن حرام کھا کر اپنے بچوں کو حرام دودھ فیڈ نہیں کروائیں گے. ہم ایسی تربیت نہیں کریں گی کہ جس میں حرام کے لقمے شامل ہو چکے ہوں. اور پھر ہماری کیفیت حالت یہ ہے کہ یتقارب الزمان لا یبال المرء من این اکتسب، زمانہ قیامت کا قریب آ چکا ہے اور بندے کو پرواہ نہیں کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بس آتا جائے جیسے بھی آئے. رشوت ہے، سود ہے، لوگوں کے مال ہڑپ کرنا ہے، دھوکے دینا ہے، خیانت کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے. ہمارے اندر یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں اور ہم ان کو کچھ سمجھ نہیں رہے. دوسری طرف بے پردگی کا ماحول عام کیا جا رہا ہے، بالخصوص اس گرمی کے مہینے میں جس طریقے سے جو کپڑا دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت جو کاسیات عاریات ہیں، کپڑا پہننے کے باوجود بے لباس ہیں، یہ جہنم کی عورتوں کی وہ قسم ہے جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، دردناک عذاب میں مبتلا کی جائے. اس چیز کے اوپر توجہ دیجیے، غفلت سے باہر نکلیے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. لاہیۃ قلوبهم، ان کو صرف کھیل کود چاہیے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہم اپنے دل کو کہتے ہیں کہ دل تو جی ابھی بچہ ہے، شوق کا کوئی مول نہیں، ابھی تو اپنی جوانی کی بڑی بہار ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں وقت میں جا کر توبہ کر لوں گا، اللہ کی قسم وہ شیطان کے سب سے بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا. ہمیں کس نے گارنٹی دی ہے کہ ہم نے کل کو زندہ رہنا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ ہم آنے والے وقت میں زندہ رہیں گے؟ غفلت سے باہر نکلیے. اور کیفیت حالت ہماری کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسلام کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کشمیر میں کرفیو کے کتنے دن گزر چکے ہیں، شام کے اندر قحط کیسے پڑا ہوا ہے، فلسطین میں حملے کیسے ہو رہے ہیں، اسرائیل نئے نقشے جاری کر رہا ہے.
ہمیں صرف فکر ہوتی ہے انڈیا کا فلاں اداکار مر گیا، اس کے لیے 3 دن کا سوگ کر دو، وہ بڑا اچھا تھا، وہ ڈپریشن کا مریض تھا، فلاں نے اس کو یوں کہا، ہم اس کی پوری ہسٹری نکال کر لے آتے ہیں اور ملک میں بھی سوگ کی فضا ہم پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر یہ وہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ غفلت سے باہر نکلیے میرا بھائی۔ اور پھر یہ بچوں کو جو گیم لگا کر دی جاتی، اس وقت لاک ڈاؤن ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، میں یہ کتاب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لایا ہوں، اس کا نام ہے روشنی کا سفر۔ یہ 3 سال سے لے کر 12 سال کے بچوں کے لیے اس میں چھوٹی چھوٹی احادیث جمع کی گئی ہیں، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، احادیث کی کتب کے حوالے بھی ہیں۔ آپ بچوں کو روز آدھا گھنٹہ بٹھا کر اس کتاب کی 2 حدیثیں سمجھا دیں، اللہ کی قسم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور اگر اب بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو میرا بھائی کب سمجھائیں گے؟ عمریں نکلتی جا رہی ہیں، بچے نے آپ کے لیے بچہ ہی رہنا ہے، ابھی سے تربیت کر لیں، ابھی سے اس کی برائیوں کے اوپر اس کو پکڑ لیں، ابھی سے اس کی خطاؤں کی اصلاح کرنی شروع کر دیں، یقین مانیے کامیاب رہیں گے۔ اللہ نے کل قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اولاد کی تربیت آپ کیسی کر کے آئے؟ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو رب نے نگران مقرر کیا ہے، آپ سے آپ کی نگرانی کے بارے میں رب نے سوال کرنا ہے، آپ کس حد تک اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر میرا بھائی جب آپ دیکھیں کہ غفلت کے اندر انسان کیسے ڈوب رہا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ہم موبائل کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں۔ جو شخص میڈیا کے فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے نا، وہ سب سے بڑا فتنے کا شکار ہو چکا ہے۔ جو میڈیا کے فتنے کے اندر آپ جتنا مرضی اپنے اکاؤنٹ کو صاف ستھرا رکھیں، کافر کوئی نہ کوئی گندی چیز، فحش چیز آپ کے پاس لے ہی آتا ہے، اور پھر جب نظریں چار ہوتی ہیں انسان للچاتا ہے، اور یہ اس کی فطرت کے اندر ہے، یہ پھر اس حرام کی طرف بڑھتا ہے، اور کرتے کرتے کیفیت حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے۔ یقین مانیے اس جگہ پر کھڑے ہو کر نہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں، صرف اس لیے کہ بھرم رہ جائے، کسی کا پردہ رہ جائے، لیکن ہم سب باخبر ضرور ہوتے ہیں کہ کس کو موبائل نے کس تباہی کے دہانے تک پہنچایا۔ اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ بچوں کے بارے میں ضرور دیکھیے میرا بھائی کہ وہ پب جی کھیلتے ہوئے کسی اور طرف تو نہیں نکل رہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ جو فلم دیکھ رہے ہیں، جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، جو سیریل دیکھ رہے ہیں، پوری قوم لگی ہوئی تھی ایک ڈرامے پر، سینما ہال بکس ہو چکے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا عدالت کے اندر جا کر یہ ڈرامے کی آخری قسط نہ دکھائیں۔ یہ ہماری کیفیت حالت ہے، اور مسجد جو اسلام آباد کے اندر گرا دی گئی اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا غفلت سے باہر نکلنا ہوگا۔ میں پھر کہوں گا کہ بڑی دیر میرا بھائی ہم نے موجیں کر لیں، ذرا جاگ جائیے، اللہ کی طرف آ جائیے۔ اور پھر اسی طریقے سے غفلت کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اور یہ بڑی بدترین کیفیت ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ ہم جھوٹ کو کاروبار کی بنیاد سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ بولا، فراڈ نہ کیا، اگلے سے پیسہ نہ ہتھیایا، تب تک تو ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیے جو چیز حرام ہو اس کے ذریعے سے کمائی بھی حرام ہوتی ہے، یہ شریعت کا پکا اصول۔ اللہ نے یہودیوں کے اوپر چربی حرام کی، ان ظالموں نے چربی کا تیل بنا کر بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، کہتے ہم نے کون سا چربی کھائی ہے، ہم نے تو قیمت کھائی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسی وجہ سے، جیسے انہوں نے اللہ کا حکم بدلا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل کر خنزیر اور بندر بنا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تجارت اللہ نے حرام کی، جس چیز کا کھانا اللہ نے حرام کیا، اس کی تجارت بھی حرام۔ اور پھر اسی طریقے سے میرا بھائی غفلت کے اندر ڈوبنے کا ایک بڑا سبب ہے جمعہ چھوڑنا۔ یہ جمعہ کس طرح سے انسان چھوڑتا ہے کہ عین ٹائم کے اوپر آنا اور پھر آ کر نماز جمعہ ادا کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وی آئی پی نمازی بتایا وہ ہے جو امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے۔
یہ آپ کی 7ویں دن کی روحانی خوراک ہے، جس کو لینے کے لیے مسجد کے اندر امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچنا ہے۔ اور جس شخص نے زندگی میں 3 لگاتار جمعے چھوڑے اسے چاہیے ابھی اللہ سے توبہ کر لے اور آئندہ زندگی میں جمعہ نہ چھوڑے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے میرا بھائی ایک غفلت میں ڈوبنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نیکی کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نیکی کو چھوٹا سمجھنے کا ایک سبب کیا ہوتا ہے، اس کی مثال یہ ہے، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی فرض نمازیں پڑھنی ہیں، سنتیں نہ بھی پڑھیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، سنتیں میں چھوڑ بھی دوں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ یقین مانیے آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ نماز چھوڑنی بھی شروع کر دے جو سنتیں چھوڑ رہا ہے، اور جب وہ نماز چھوڑنی شروع کر دے گا وہ شریعت کے احکامات کو ٹانٹ کرنا شروع کر دے گا، تانا زنی کرے گا اسلام کے اوپر، صحابہ کے اوپر۔ اور جب وہ ایسا کرے گا تو کفر کے حق میں بولنا شروع کر دے گا، کفر کے لیے اس کے جذبات نرم ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے وہ سخت ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیجیے۔ یہ تو ہے غفلت کے اسباب، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو اس کی سزا کیا دینی ہے؟ آخرت کی سزا میں ذکر نہیں کرتا، وہ بڑی سخت ہے، وہ بڑی شدید تر سزا ہے، اور وہ سزا یہ نہیں ہونا کہ انسان کو جہنم میں ڈال دیا جانا ہے، وہ بعد کا معاملہ ہے۔ یہ سزا شروع ہونی ہے قبر سے نکلتے ہی، اللہ نے اندھا کر کے اٹھانا۔ دنیا میں غفلت میں رہا، ٹھیک ہے آج اندھا ہو کے اٹھے گا، تجھے دنیا میں قرآن نظر نہیں آیا، آج تجھے رب نظر نہیں آئے گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ لیکن دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو مجھ سے غافل ہوگا اور مجھ سے دور بھاگے گا میں اس کی دنیا اس کے اوپر تنگ کر دوں گا۔ آپ دیکھتے نہیں انسان کے پاس مال و دولت بڑا موجود ہوتا ہے لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی، عمرے کے لیے نہیں جا پاتا، مسجد کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے وہ ادھر پیسہ نہیں لگا پاتا، نیکی کے کام میں خرچ نہیں کر پاتا، اور اپنی زندگی کی اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اولاد گھر آئی بھی ہے یا نہیں آئی، اولاد کر کیا رہی ہے۔ مزید تنگیاں یوں ہوتی ہیں رب نے سب کچھ دیا لیکن ڈاکٹر نے منع کیا حاجی صاحب نمک نہ کھانا ورنہ جان کو لالے پڑ جائیں گے۔ من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ارادہ ہی دنیا کا ہو جائے، جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہو، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ فقیری اس کی آنکھوں کے درمیان ہوتی ہے، اس کو بیماری بھی کوئی لگ جائے تو پتہ نہیں لگتا کتنی بیماری لگی ہوئی ہے، 70 ڈاکٹروں کو چیک کرواتا ہے نہیں پتہ لگتا، کسی 72ویں کے پاس جا کر پتہ لگتا ہے کہ بیماری آخری سٹیج پہ چلی گئی۔ اللہ دنیا کے لقمے تنگ کر دیتا ہے۔ فرعون دنیا کا بہت بڑا بادشاہ، امیر ترین شخص تھا، لیکن کیا بنا؟ پانی کے چند قطروں سے رب نے اس کو مارا، جس پانی پر اس کو ناز تھا۔ قارون بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اسی دولت کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ کی ناراضگی بھی آتی ہے غفلت کی وجہ سے۔ اللہ پوچھتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا بستی والے لوگ اتنے اللہ سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو چلتے چلتے ان کو زمین میں دھنسا دے، زمین میں دھنسا دے۔ آپ ذرا دنیا کا جائزہ لیجیے، جاپان میں کئی علاقے اسی طرح زمین میں اچانک سے دھنسا دیے گئے۔ بہت مشہور نیٹ کے اوپر ویڈیو پڑی ہے، ایک ڈانس پارٹی ہو رہی ہے اور ادھر سے سونامی آیا اور ساری غرق کر دیے گئے۔ اچانک سے اللہ تمہارے اوپر موت کا عذاب لے کر آ جائے۔ میرا بھائی رمضان کا مہینہ ہے، لڑکے نے کال کی ہے میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں، لوگ تراویح میں ہیں اور یہ رات کے وقت اس کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ رستے میں جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ابھی جان اس کے اندر باقی تھی، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، کہتا نہیں میں نے جانا اسی کے پاس، اور اسی طرح مر گیا۔ کس کو کیا پتہ ہے کہ اس کی موت کس حالت میں آ جانی ہے؟ اگر غفلت کے پردے پڑے رہے تو میرا بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر اگلا جو عذاب اس کے اوپر دنیا کے اندر نازل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد دھڑکتا ہوا دل تو ہوتا ہے لیکن اس دل کو سمجھ کوئی نہیں ہوتی،
دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر اندھا کوئی نہیں، سننے والا کان ہوتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر بہرا کوئی نہیں، اور جب یہ ایسی کیفیت میں ہے تو یاد رکھو یہ جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ اے اللہ یہ کون ہے؟ کہا اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے، یہ غافل ہے، اپنے رب سے غافل ہو چکا ہے۔ میرا بھائی اپنے رب کی طرف آئیے، اس غفلت کا علاج کیسے کریں گے؟ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 4 چیزوں سے اس کا علاج کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ میرا بھائی موت کو یاد کیا کریں، یاد رکھا کریں ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر یہ نہیں یاد آتی تو کسی ایسے روٹ کو اختیار کر لیں جو آپ کو قبرستان کے قریب سے گزارے، روز کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائیے۔ موت کو یاد رکھیے کہ میں نے بھی منو مٹی کے نیچے آنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفر اللہ، جو آپ بہتر سمجھیں اللہ سے کہتے رہیں، یہ آپ کے دل سے زنگ کو دور کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں ایسے ہی ہیں جیسے ذکر کرنے والا زندہ ہو اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہو۔ ہم کئی جگہوں پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ہم آپس میں بڑا شغل میلہ لگاتے ہیں، اور ہم نے کئی دن بھی مقرر کیے ہوتے ہیں، فلاں ٹائم پہ فلاں یاروں نے یہاں اکٹھے ہونا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی مجلسوں کے لیے کوئی قوم کسی جگہ پر اکٹھی ہو اور وہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ کریں اور پھر اٹھ کر چلے جائیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو گدھے کی لاش پر ماتم کر کے اٹھیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور میرا بھائی سب سے آخری چیز، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں، لازمی۔ جب گھر میں بندہ داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لو بھائی رات رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، اور جب وہ کھانے پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لو بھائی کھانا بھی مل گیا، اور جب یہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی تمہارے لیے کھانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق